سامعین، اس رات میں عبادت کوئی خاص یا مخصوص عبادت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس رات میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے لیے میں آج صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے میں اسے پیش کر رہا ہوں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز میں سب سے پہلے ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، وہ تیسرے کلمے کا پہلا جز ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور یہ تسبیح پوری نماز میں 300 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ پوری نماز میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ الگ الگ طریقے سے اس کے الگ الگ جگہ پہ پڑھنے ہوتے ہیں۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ 75 ٹائمز ہمیں پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب سب سے پہلے ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، جسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھیں گے تو سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد کوئی سورت ہم ملائیں گے۔ پھر رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع میں جھکنے سے پہلے کھڑے کھڑے ہاتھ باندھے ہوئے پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی جو تسبیح پڑھی جاتی ہے کم سے کم 3 مرتبہ، اور زیادہ چونکہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے جو رکوع کی تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اور رکوع سے اٹھنے سے پہلے رکوع کے اندر جھکے جھکے ہم پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طریقے سے پھر جب ہم رکوع سے اٹھیں گے، رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے، اور پھر قوما کی حالت میں، سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دیں گے، اور سجدے میں جانے سے پہلے قومے کی حالت میں پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے پہلے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو 7 مرتبہ۔ پھر سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہم پھر سجدے کی حالت میں، پہلے سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جب ہم قومے میں بیٹھیں گے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، اسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ اس جلسے کی حالت میں دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جب ہم دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے، دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد پھر ہم یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اس طریقے سے ایک رکعت مکمل ہوئی، اور اس پورے ایک رکعت میں 75 یعنی 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی گئی ہے۔ اور تسبیح کو کوشش کریں کہ ہم اس کو کاؤنٹ کریں اس طریقے سے کہ سامنے سے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اسے معلوم نہ ہو، اپنے ذہن کو منتشر نہ ہونے پائے، اور اسے ہم کاؤنٹ کریں، تسبیح کو گنتے رہیں۔ زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس طریقے سے ایک رکعت مکمل کریں گے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب وہاں ثنا نہیں پڑھی جائے گی، پہلے قرات شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، پھر سورت پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر قومہ میں کھڑے ہوں گے، اور سجدے میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر پہلے سجدے میں جائیں گے، اور پہلے سجدے میں جانے کے بعد پہلے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھی جائے گی۔ پھر جب ہم جلسے میں بیٹھیں گے 2 سجدے کے درمیان تو یہاں پھر 10 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ پھر جب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہاں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ اس طریقے سے 2 رکعت مکمل ہوئی، اور پھر اب ہم قاعدے میں بیٹھیں گے، قاعدے میں التحیات پڑھنے کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر جیسا مذکور کیا گیا، جو پہلے بتایا گیا ہے، اسی طریقے سے حسب قاعدہ پہلے رکعت میں یا دوسری رکعت میں جیسے ہم نے پڑھنا شروع کیا، اب یہاں دوسری، تیسری یا چوتھی رکعت میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ ڈائریکٹ 15 مرتبہ تسبیح، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت، اس طریقے سے ہم 4 رکعت مکمل کریں گے۔ اور پھر 4 رکعت مکمل ہونے کے بعد آخری قاعدے میں تحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر ہم نماز کو مکمل کریں گے۔ تو اس طریقے سے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور کوشش کریں کہ کم سے کم یہ صلاۃ التسبیح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص سے ہو سکے تو اس صلاۃ التسبیح کی نماز کو روزانہ پڑھے، کم سے کم 1 مرتبہ، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ پڑھ لے۔ اگر کوئی 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھے، ویکلی 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر کوئی ویکلی بھی ہفتے میں پڑھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو مہینے میں 1 مرتبہ، منتھلی 1 مرتبہ پڑھ لے۔ اگر کوئی مہینہ میں بھی 1 مرتبہ پڑھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو ایئرلی، سال میں 1 مرتبہ، سالانہ، سال میں 1 مرتبہ ضرور اس نماز کو پڑھ لے۔ اور اگر کوئی بدنصیب اس کو پورے سال میں بھی 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم پوری لائف میں، پوری زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لے۔ اتنی بڑی فضیلت اس نماز کی آئی ہے۔ تو عام طور پر لوگ اس نماز کا شب قدر میں اہتمام کرتے ہیں، اور بہت سارے بیچارے ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنی تو ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، ان تک ہماری یہ ویڈیو پہنچا دیے تاکہ ان کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے اور اچھی طریقے سے یہ نماز پڑھ لیں۔ اور پھر نماز کو پڑھنے کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور اپنے مرضی اور اپنے رسول کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔